खाना खा चुके तो डॉक्टर ने कहा, कल आप देवसाई जाएं, ये न पूछें कि वहां क्या है, बस आप चले जाएं। आप जो कुछ देखेंगे सारी दुनिया में कहीं न देखेंगे। अमतुल बोली, झील सैफुल मलूक भी ऐसी ही जगह है जो दुनिया में कहीं और नहीं देखी जा सकती। बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कहीं और नहीं हैं, मसलन नियाग्रा, राकापोशी। आप लोग हुंजा नहीं गए ना, राकापोशी देखते। चांदी के पहाड़ का गुमान होता है। सफेद बर्फ ऐसे चमकती है जैसे अभी अभी दस्ते कुदरत ने चांदी का पानी फेर दिया हो। ये मंजर जो लम्हा लम्हा ताजा लगता है, हर सांस ताजा लगता है। सदियों से ऐसा ही ताजा है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां और भी हैं, माउंट एवरेस्ट भी है, केटू है, लेकिन न जाने फितरत ने इसका जाविया मुतय्यन करने में क्या चालाकी बरती है कि गोया सयाल चांदी का पहाड़ खड़ा है, और ऐसा खड़ा है कि न गिरता है, न खत्म होता है, न बहता है। लगता है आईना है जिसमें फितरत अपना चेहरा देखती है। अमतुल ने डॉक्टर को नरम नरम निगाहों से देखा। कल आप हमारे साथ देवसाई नहीं जाएंगे? नहीं खातून, कल मेरे 2 ऑपरेशन हैं, और वैसे भी वहां किसी को साथियों की जरूरत नहीं रहती। फितरत आपसे हम कलाम होगी और खुदा का वो रूप दिखाएगी जो जलाने के बजाय जिला देगा। अमतुल हक्का बक्का डॉक्टर को देख रही थी। उसका खूबसूरत दहाना खुला था और उसकी हैरत ज़दा आंखें पथरा गई थी। ऐन इस लम्हे डॉक्टर की नर्स ने काफी हमारे सामने रख दी और निहायत प्यार से बोली, क्यों अमतुल जी, आपको मेरी कढ़ी अच्छी लगी? अमतुल की बौखलाहट अकीदत में बदल गई। उसने मुस्कुराकर नर्स की तरफ देखा। बहुत अच्छी थी, मगर तुम्हारे तर्ज तखातुब से हरगिज अच्छी नहीं थी। वाह जी, आप भी डॉक्टर जी की तरह बातें करती हैं। अच्छा, अमतुल हैरत और खुशी से बोली, मैं अब समझी हूं कि डॉक्टर के मरीजों को इस कदर जल्द आंखें किस तरह मिल जाती हैं। इनका आधा रोग तो तुम्हारी बातों से दूर हो जाता होगा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, आप ठीक कहती हैं। ये औरत नहीं, नेकी की अलामत है। इसके रवैये ही से मैंने जिंदगी को प्यार किया है, बल्कि जिंदगी को पाया है। ये वही लड़की है जिसने मुझ जैसे पापी के सीने में इंसान से प्यार की जोत जगाई है। वाह डॉक्टर जी, आप तो मुझे खामखा सर चढ़ाते हैं। इस कोयलिया के रंग पर न जाइए, इसके सीने में नूर ही नूर भरा हुआ है। डॉक्टर का लहजा बेहद शीरीं हो गया था। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने शराब हाथों के लरजने की वजह से छोड़ी थी। मैं और सुल्ताना एक ही अस्पताल में काम करते थे। एक यतीम बच्चे के ऑपरेशन के वक्त मेरा निश्तर इसको गलत जगह लग गया था और वो हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो गया था। मैंने इसी वक्त अपने साथियों के सामने एतराफ़ कर लिया था। सब खामोश हो गए थे क्योंकि मैं सबसे सीनियर डॉक्टर था, लेकिन यही सुल्ताना थी जिसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था और चीख चीख कर कहा था, शराब पीता है और ऑपरेशन थिएटर में आ जाता है। सुल्ताना जो मुस्तरिब खड़ी थी झुंझला कर बोली, डॉक्टर जी, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? डॉक्टर मुस्कुरा पड़ा। तब से सुल्ताना मेरे साथ है। उसके एक थप्पड़ से मेरी सारी खबास्तें इस तरह टूट कर बिखर गई थीं जिस तरह दरख्त की शाख को हिलाने से खिज़ां रसीदा पत्ते झड़ जाते हैं। अमतुल ने प्यार से सुल्ताना के शानों पर हाथ फैला दिए थे। सुल्ताना होंठ चबा रही थी और दोनों हाथों से अपने कप को मजबूती से पकड़े हुए थी। मैं सोच रहा था, दुबली और लांबी मुतनासिब खदो खाल की इस काली सी लड़की में कितनी शक्ति है कि एक ही थप्पड़ से उसने डॉक्टर जैसे दरवेश को जन्म दिया है। सुल्ताना के जिक्र से डॉक्टर जज्बाती हो गया था। कहने लगा, मैं वो लम्हा नहीं भूल सकता जो इधर था ना उधर था। सारे डॉक्टरों को सकता हो गया था। सुल्ताना ट्राली के साथ खड़ी सिसक सिसक कर रो रही थी, लेकिन वो लम्हा जो ना इधर था ना उधर था, आरी की तरह चीर कर मेरे 2 टुकड़े कर चुका था। मेरा माजी एक तरफ पड़ा था
اور مستقبل دوسری طرف۔ لمحہ گزر گیا تھا، لمحہ مر چکا تھا، لیکن سلطانہ کی سسکیوں میں ایک نئے لمحے نے جنم لیا تھا۔ میں آگے بڑھا، میں نے سلطانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس نے سہمے سہمے انداز میں میری طرف دیکھا، شاید اس نے بھی میرے چہرے پر نئے لمحے کے جنم کو پا لیا تھا۔ ڈاکٹر جی، وہ چیخی اور بے ساختہ مجھ سے لپٹ گئی اور میری چھاتی پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ دوستو، تصور کرو وہ کیا ساعتیں ہوں گی۔ ہاں، یہی وہ گھڑیاں تھیں جب میں نے خود کو پہچانا تھا، ایک یتیم بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بصارت سے محروم کر کے میری جون بدل گئی تھی۔ ڈاکٹر جی، اب کہ سلطانہ چیخی اور بے اختیار رو پڑی۔ امتل نے اسے سنبھالا تو ڈاکٹر نے کہا، اسے رو لینے دو، اسے رو لینے دو، یہ کبھی کبھی روتی ہے، یہ رونا نہیں، روشنی ہے، یہ روشنی کبھی کبھی نظر آتی ہے، اور جب یہ تھک جائے گی رونا بند کر دے گی، اندھیرا ہو جائے گا تو نادانستہ جی کے دیے روشن کر دے گی۔ ڈاکٹر جی، امتل جی، رام جی، اللہ جی، اور پھر جس لہجے اور جذبے سے جی بولتی ہے پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ میرا بس چلتا تو امریکہ سے کہتا، روس سے کہتا، گولیوں اور بندوقوں کی فیکٹریاں بند کر دو، ایٹم اور فینٹم کا خیال بھی ترک کر دو، ذرا اس جی کی طرف توجہ دو، کیا حضوری ہے، کیا لہجہ ہے، کتنا پیار ہے اور کس قدر امن ہے اس جی میں۔ لیکن امریکہ اور روس آپ کی بات نہیں مانیں گے، امتل بولی، کیونکہ اس طرح ان کے احساس برتری اور ناموری کی تاریخ نہیں بن سکے گی اور ان کی معیشت نہیں چل سکے گی۔ نہیں خاتون، انہیں سمجھایا جائے، انہیں کہا جائے کہ بدھ نے کون سی لڑائی لڑی تھی، عیسیٰ نے کون سی لڑائی لڑی تھی، مگر تاریخ پھر بھی مرتب ہوئی تھی۔ انہوں نے تلوار کی جگہ پیار کی جنگ لڑی تھی، مگر چنگیز اور سکندر سے زیادہ دنیا فتح کی تھی۔ انہوں نے علاقے فتح نہیں کیے تھے، انسانوں کے دل مسخر کیے تھے۔ جبھی تو میں کہتی ہوں ہم 1000 ہو جائیں تو ساری دنیا میں پھیل جائیں۔ یہ آپ کی سلطانہ بھی تو ہے۔ ہاں، میری سلطانہ بھی ہے، یہ تو سر فہرست ہوگی، مگر آپ نے کیسے جانا کہ یہ میری ہے؟ کیونکہ یہ واقعی میری ہے۔ امتل ہنس پڑی، اس نے سلطانہ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے بال چوم لیے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ نرس میری بیوی ہے دوستو، یہ میری بیوی ہے۔ امتل اور میں نے بیک وقت ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر ہنس پڑا، ارے صاحب، انکشافات ہی انکشافات ہیں۔ یہ کوئلیہ کہتی ہے بیوی تو میں ہوں ہی، مگر مریضوں پر ہمیشہ یہ ظاہر ہو کہ میں نرس ہوں، تاکہ ڈاکٹر کی بیوی کا سماجی رتبہ آڑے نہ آئے اور مریض یہ نہ سمجھیں کہ میں انہی میں سے ہوں۔ ان کی خدمت گزار ہوں اور اس خدمت کے صلے میں تنخواہ پاتی ہوں، گویا فرض پورا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر، امتل بے حد تاثر سے بولی، آپ نے تو فرشتوں کا ٹولہ جمع کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ اس کوئلیہ کے رہینے منت ہے خاتون، یہ نہ آتی میری زندگی میں تو نہ جانے کس پگڈنڈی پر نکل جاتا، شاید کہیں سراغ ہی نہ ملتا۔ عورت کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میں خدا کو اس لیے بھی مانتا ہوں کہ اس نے مادہ اور نر پیدا کیے ہیں، یہ سوچا ہوا عمل لگتا ہے۔ عورت کو پستان دیے کہ بچوں کو دودھ پلائے، ماں کو ممتا دی کہ اولاد سے یگانگت برتے، انسان کو جنسی جذبہ دیا کہ تخلیق جاری رہے۔ مادے میں اتنی عقل کہاں کہ اس تنظیم سے زندگی کو جاری و ساری رکھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ سلطانہ جیسے خوبصورت لوگ اس کی علامت ہیں۔ ڈاکٹر، امتل کے لہجے میں اضطراب تھا، یہ خوبصورت لوگ دیر سے ملتے ہیں، بہت دیر سے ملتے ہیں، خدا اتنی دیر کیوں کر دیتا ہے؟ ڈاکٹر نے برجستہ جواب دیا، وہ پیغمبری دینے میں بھی 40 سال لگا دیتا ہے۔ میرا خیال ہے انسان اپنے آدرش کے لیے جتنا تڑپتا ہے، خدا اتنا ہی لطف اندوز ہوتا ہے۔ شاید مد نظر یہ ہو کہ جستجو اور حرکت جاری رہے، اور پھر خاتون سوچو تو کوئی خاص دیر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ 20-25 برس تو تعلیم میں گزر جاتے ہیں، 10-15 سال عملی زندگی کی نظر ہو جاتے ہیں، تجربے ملتے ہیں، مشاہدے ہوتے ہیں،
تب کہیں آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ خوبصورتی کو پہچان سکے، اس لیے کوئی خاص دیر بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ امتل چپ ہو گئی۔ میں خاموش تھا کہ ڈاکٹر نے اسے گھیر لیا ہے، مگر خلاف معمول وہ مسکرا پڑی۔ ڈاکٹر، آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ جب سے میں اس کردو کی سرزمین میں داخل ہوئی ہوں، مجھے ہر چیز اچھی لگنے لگی ہے۔ وسیم صاحب کی باتیں بھی مجھے اچھی لگنے لگی ہیں۔ درخت، پہاڑ، پانی، ریت، ہر چیز سے وابستگی محسوس کر رہی ہوں۔ یا تو میری قوت مدافعت کمزور پڑتی جا رہی ہے، لگتا ہے جیسے میں فطرت سے سمجھوتا کرتی جا رہی ہوں۔ امتل کی باتیں سن کر میری رگوں پہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، تو کیا اس سے پہلے آپ زندگی کو رد کر چکی ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، امتل کے بجائے میں نے جواب دیا۔ یہ مشتعل روح ہے، روٹھی ہوئی روح ہے، کیونکہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے جیسے یہ چاہتی ہے۔ مثلاً بیماری نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، استحصال نہ ہو، صرف جی ہو، پیار کی جی، سلطانہ والی جی۔ یہ بری خواہش تو نہیں ہے جو پوری نہ ہو سکے، یہ اور بات ہے، لیکن یہ تو اچھے آدمی کی آرزو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہر اچھے آدمی کی آرزو ہونی چاہیے، لیکن بروں کا کیا کریں؟ اگر وہ ختم نہیں ہو سکتے تو کیا اچھے بھی نہ رہیں؟ کیا اچھوں کو لازم ہے کہ بروں کے لیے دنیا خالی کر دیں کیونکہ وہ بروں کے ساتھ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ یا یہ کہ وہ زندگی کو ہی رد کر دیں؟ یا یہ کہ وہ اس زمین پر بوجھ کیوں ہیں؟ مگر میں اس منطق کو کیوں مانوں کہ زندگی بے معنی ہے؟ میرے سینے میں امنگ ہے، جذبہ ہے، احساس ہے۔ میں اگر نفرتوں اور کدورتوں سے الگ رہ سکتا ہوں تو جینے کا حق کیوں نہ مانگوں؟ امتل زمینی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، کون آپ سے حق چھین سکتا ہے؟ آپ تو اتنی خوبصورتی سے جینے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ چھیننے والے بھی 10 بار سوچیں گے۔ دنیا میں ہر چیز مغلوب ہو سکتی ہے، انسان کی انا مغلوب نہیں ہو سکتی۔ موت کے خوف سے یا رزق کے خوف سے بظاہر ہر انسان مغلوب ہو جاتا ہے، مگر اس کی انا پھر بھی باقی رہتی ہے، اور یہی چیز اسے زندہ رہنے کا حق دیتی ہے۔ تو پھر میں زندہ ہوں، اور امتل سے کہیے کہ مجھے زندہ رہنے کا حق دے۔ امتل ہنس رہی تھی۔ آج تو میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، کیونکہ آج تو میرے پہلو میں نیکی کی علامت ہے۔ اس نے سلطانہ کو چوم لیا۔ امتل جی، سلطانہ نے شرما کر منہ اس کی گود میں چھپا لیا۔ ڈاکٹر بہت خوش تھا۔ آج کی شام بھی ہمیشہ یاد رہے گی۔ اگر 4 ذہین آدمی متفق ہو جاتے ہیں تو سمجھیے دنیا کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ امتل بھی بے حد مسرور تھی۔ ہم نے اجازت چاہی۔ ڈاک بنگلے پہنچ کر ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ یہ اسکردو میں ہماری پہلی رات تھی۔